کشمیر میں اب افسر شاہی کا ماحول ہے۔ اسمبلی انتخابات ہوں گے تو لوگوں کو سیاسی نمائندگی حاصل ہوگی۔ ان باتوں کا اظہار نیشنل کانفرنس کے صدر اور ممبر پارلیمنٹ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کیا ہے۔ انہوں نے بڑگام کا دورہ کیا اور ڈی سی آفس میں ضلع افسران کے ساتھ جائزہ میٹنگ کی۔ ڈی سی آفس کمپلیکس میں میڈیا کو جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ نیشنل کانفرنس کے لیڈر آغا محمود کے گھر پر فاروق عبداللہ نے میڈیا سے بات کی۔ این سی صدر نے کہا کہ بڑگام کے عوام کو درپیش مسائل پر بات ہوئی۔ ان سے جب پوچھا گیا این سی کے کئی لیڈران پارٹی سے ناراض ہیں تو انہوں نے کہا کہ لیڈران آتے جاتے ہیں اور ان سب چیزوں سے نیشنل کانفرنس کمزور نہیں ہوگی۔ حد بندی پر فاروق عبداللہ نے کہا کہ نیشنل کانفرنس نے تجاویز کو مسترد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب دوبارہ ٹیم آئے گی اور دوبارہ بات چیت ہوگی۔ اگر ہماری رپورٹ جو ہم نے ڈیلیمیٹیشن کمیشن کو بھیجی اس میں سارا ہم نے ان کو بتایا ہے کہ کیا کیا غلط کیا ہے انہوں نے، اور اب وہ آئے گی، ٹیم آئے گی یہاں پہ پھر سے یہ ان سے بات کرے گی۔ جن کو انوائٹ کیا ان کا بھی شکریہ، جن کو نہیں انوائٹ کیا ان کی طرف میں تھا وہاں، میں نے وہاں پہ جو یہاں کے لوگوں کے مسائل ہیں ان کو ابھارا، باقی جو ڈی ڈی سی ممبر تھے ان نے بھی ابھارا، جو تکلیفیں ہیں لوگوں کی وہ بتائی، اور حکومت نے کوشش کی ان کا جواب دینے کا، اور یہ کہا کہ ہم ان جو مشکلات ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ سڑک کا معاملہ ہو، بجلی کا معاملہ ہو، پانی پینے کا معاملہ ہو، ہر چیز پہ بحث کی گئی۔ ہسپتالوں کے بارے میں کہا گیا۔ جب سے اسمبلی ختم ہو گئی ہے مجھے بتائیے کس کی نمائندگی ہے؟ آج تو افسر شاہی ہے، نمائندگی کہاں ہے لوگوں کی؟ انشاءاللہ جب الیکشن آئیں گے تب لوگوں کی نمائندگی آئے گی۔ فاروق عبداللہ کا کام نہیں ہے منانا، فاروق عبداللہ کا کام ہے آگے چلنا، کام کرنا، لوگوں کو مشکلوں سے نکالنا، اور جو ہم پہ عذاب آیا ہے اس کو دور کرنا، یہ میرا کام ہے۔ جو اس سے قداور لیڈر دور گئے ہیں میں ان سے اپیل کروں کہ وہ اپنے جو غلطیاں ہوں ہم سے ان کو معاف کریں اور آگے چلیں۔ سری نگر کی تاریخی جامع مسجد کو دوبارہ کھولنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ جامع مسجد کو نماز کے لیے کھولنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ آئی جی پی کشمیر وجے کمار، ڈویژنل کمشنر کشمیر پی کے پولی نے مسجد جا کر انتظامات کا جائزہ لیا۔ واضح ہے کہ 30 ہفتوں سے جامع مسجد بند ہے۔ سری نگر میں ٹریفک پولیس نے غلط پارکنگ کے خلاف اہم کارروائی کی ہے۔ ٹریفک پولیس نے پریس انکلیو میں صحافیوں اور پولیس کے عہدیداروں کی گاڑیوں کو ہٹایا۔ اس مہم کی نگرانی ایس ایس پی ٹریفک مظفر احمد شاہ کر رہے تھے۔ شاہ نے کہا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے۔ بعد میں سری نگر شہر کے دیگر علاقوں میں بھی اسی طرح کی کارروائی انجام دی گئی۔ قابل ذکر بات ہے کہ پریس انکلیو میں صحافیوں اور پولیس عہدیداروں کی جانب سے غلط پارکنگ ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے، جس سے نئی تعمیر شدہ پیڈ پارکنگ تک پہنچنے میں بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ ٹریفک پولیس کی اس مہم کی کافی ستائش ہو رہی ہے۔ کا ہوگا نا، وی آر ناٹ اسپیسیفک، یہاں پہ جو بھی گاڑی ہے ہمیں اس کا پریس والوں کی پریس کال نہیں ہے، وی آر یو سیئنگ اسپیسیفکلی پریس والوں کی، یہاں پہ باقی سارے بھی ہیں نا، دس اونلی دیر سو مینی آفیسز یہاں پہ، تو یہاں پر بہت سارے آفیسز کیا تو یہاں آپ سب کا ہوگا پارکنگ، یہاں پہ پارکنگ یوز کریں آپ، آئی ایم ٹیلنگ ایوری ون کہ پارکنگ یوز کریں، کائنڈلی پارکنگ یوز کریں، اگر آپ نہیں یوز کریں گے تو پھر کارروائی اسی طریقے سے ہوگی۔ قصبہ پلوامہ میں صبح اور شام کے اوقات میں اکثر ٹریفک جام رہنے سے عام لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ قصبہ پلوامہ کو جاذب نظر بنانے کے لیے فٹ پاتھوں کی تعمیر شروع کی گئی تھی، لیکن کام کرنے والی ایجنسی نے مٹیریل روڈ پر رکھا ہے، اس سے گاڑیوں کا چلنا بھی کافی دشوار ہو گیا ہے۔ قصبے میں پرانے بس اڈے سے لے کر مورن چوک اور اسپتال تک روزانہ ٹریفک جام لگ جاتا ہے۔ ایمبولینس گاڑیاں بھی ٹریفک جام میں پھنس جاتی ہیں۔ نیوز 18 اردو کے سٹنگ آپریشن نے پرائیویٹ ڈائگنوسٹک لیبز اور معروف ڈاکٹروں کے درمیان گٹھ جوڑ کا پردہ فاش کرتے ہوئے سرکردہ ڈائگنوسٹک سینٹر کے مالکان کو اس حد تک مایوس کر دیا ہے کہ آج کرن نگر میں ایسے ہی ایک سینٹر کے مالک نے نیوز 18 کی ٹیم ممبران کے ساتھ نہ صرف دھکا مکی، بدسلوکی اور سخت کلامی کی، بلکہ انہیں اس خبر پر مزید کوریج سے روکنے کی کوشش کی۔ آج کی اس خصوصی رپورٹ میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے ڈائگنوسٹک سینٹر کے مقرور مالک نے نیوز 18 اردو کے چیف کورسپونڈنٹ پرویز بٹ کا گریبان پکڑ لیا تھا۔
तस्वीरों में एक गुंडे की तरह बर्ताव करने वाला शख्स कोई सड़क छाप गुंडा नहीं है, बल्कि सेहत के शोबे के एक बहुत ही आला पेशे से ताल्लुक़ रखता है। ये शख्स श्रीनगर के इलाके करनगर में एक मशहूर डायग्नोस्टिक सेंटर चलाता है। इस शख्स और इसके साथियों ने उस वक्त शराफत की तमाम हदें पार कर दी जब इन्होंने न्यूज़ 18 उर्दू की टीम पर हमला कर दिया, जो अपनी पेशावराना जिम्मेदारियां निभा रही थी। न सिर्फ ये सेंटर बल्कि वादी कश्मीर में ऐसे बेशतर सेंटर्स, प्राइवेट डायग्नोस्टिक लैब्स और मारूफ डॉक्टरों के दरमियान मिली भगत को बेनकाब करने वाले जारी स्टिंग ऑपरेशन से मायूस और नाराज हैं। इस शख्स और इसके दीगर साथियों ने न सिर्फ न्यूज़ 18 की टीम के साथ बदसलूकी की और धक्का मुक्की की, बल्कि टीम के एक रुकन का मोबाइल छीनने और तोड़ने की भी कोशिश की। ये बात काबिल जिक्र है कि न्यूज़ 18 का कैमरामैन किसी खास सेंटर पर तवज्जो करने के बजाय अमूमी तौर पर डायग्नोस्टिक सेंटर्स की तस्वीरें ले रहा था। इस जारिह शख्स ने ZMO के साथ भी सख्त कलामी की, जिसने डॉक्टरों और लैब टेक्नीशियंस के बीच कमीशन के इस घपले को बेनकाब किया था। इन तस्वीरों को देखकर कोई भी आसानी से अंदाजा लगा सकता है कि हमारे सेहत के शोबे की सरबराही कौन और किस किस्म के लोग कर रहे हैं। अगर वो घपले से पर्दा उठाने वाले के साथ ऐसा सलूक करते हैं तो वो गरीब मरीजों के साथ कैसा मामला करेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू ऐसे वाकयात से पीछे नहीं हटेगा और करोड़ों रुपए के माफिया को बेनकाब करने के लिए अपनी मुहिम जारी रखेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के यहाँ के डायग्नोस्टिक सेंटर्स के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन के तहत आज जो न्यूज़ 18 की टीम है वो यहाँ करनगर में आई थी, लेकिन यहाँ पे जब बाहर से ही जो हमारे कैमरामैन है वो जब अक्सबंदी कर रहे थे, ख़ास तौर ये जो पिक्चर्स में आप जो ये यहाँ पे डायग्नोस्टिक सेंटर्स देख रहे हैं, यहाँ पे जब यहाँ बाहर से इसकी अक्सबंदी कर रहे थे तो अंदर से जो है कुछ स्टाफ के मेंबर्स बाहर आए और इस कैमरामैन को रोका, इससे कैमरा छीनने की कोशिश की और कैमरा को चेक करने का भी उसको कहा। यहाँ पे ये बात वाजिया करना चाहेंगे कि जो लगातार न्यूज़ 18 की मुहिम एक चल रही है डायग्नोस्टिक सेंटर्स में, जो यहाँ पे जो स्कैम हो रहा है, जो घोटाला हो रहा है, उसके खिलाफ उसके तहत आज भी ये सिलसिला जारी था। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें हम न्यूज़ 18 उर्दू की जो टीम है यहाँ पे उनको रोका गया, उनको अपने काम अंजाम देने से यहाँ पे ख़ास तौर जो ये मेडिकल सेंटर है, यहाँ पे डायग्नोस्टिक सेंटर है, यहाँ पे उनको रोका गया। शोएब अमीन के साथ परवेज़ भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। उधर जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर आज उधमपुर के समरोली इलाके में भी बड़े पैमाने पर मिट्टी और पत्थर गिरने से ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर हो गई है। इस वजह से सैकड़ों गाड़ियां दरमानदा हो गई। इस बीच मुतल्लिका हुकाम ने फौरी तौर पर अमले और मशीनरी को काम पर लगाया। शाहराह से मलबा हटाने का काम फौरी तौर पर शुरू किया गया। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर समरोली उधमपुर के मकाम पर भारी चट्टानें खिसकने से कौमी शाहराह ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए मुकम्मल तौर से बंद है। शाहराह की बहाली का काम जंगी पैमाने पर शुरू किया गया है, ताहम अभी तक शाहराह की मुकम्मल बहाली को लेकर कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शाहराह को यकतरफा ट्रैफिक के काबिल बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि दरमानदा गाड़ियों को निकाला जा सके। शाहराह पर भारी चट्टानें गिरने से ट्रैफिक की नक्लो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई थी। कई दिनों से खराब मौसम और शाहराह के बंद होने से मुसाफिर और मालबरदार गाड़ियां दरमानदा हैं। आज सुबह से ही शाहराह पर हजारों की तादाद में मुसाफिर और मालबरदार गाड़ियां दरमानदा होकर रह गई हैं। मुसाफिरों को सख्त मुश्किलात का सामना है। जिला इंतजामिया रामबन, जिला तरक्याती कमिश्नर उधमपुर और SSP नेशनल हाईवे समरोली के मकाम पर पहुंचे और बहाली के काम का अज खुद जायजा लिया। आज का तो ये मुमकिन ही नहीं लगता है कि ये रास्ता आपको खुलेगा। जो लोग जहाँ हैं वो वहीं बैठे, जो ही रास्ता खुलेगा तो हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू जो अपने व्हाट्सएप है, फेसबुक है, जितने भी सोशल मीडिया नेटवर्क साइट्स हैं उनके थ्रू हम सबको इन्फॉर्म कर देंगे।
تو جو اسٹرینڈڈ ہیں کچھ کشمیر کے لوگ جو جن کو جموں جانا تھا وہ 200-250 گاڑیاں جو ہے وہ یہاں اسٹرینڈڈ ہیں. تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ان کی دیکھ بھال کر رہی ہے. جو ہی یہ راستہ کھلتا ہے تو ہم ان کو بھی یہاں سے کراس کرنے کی اجازت. کرنا کپواڑہ شاہراہ پر سڑک رابطہ مسلسل بند رہنے کی وجہ سے آج ٹنگڈار اسپتال سے 3 مریضوں کو کپواڑہ منتقل کیا گیا. بی ایس ایف نے ہوائی سروس کا انتظام کیا اور ٹنگڈار اسپتال میں زیر علاج مریضوں کو مزید علاج کے لیے کپواڑہ بھیجا گیا. کپواڑہ ضلع انتظامیہ کی گزارش پر بی ایس ایف نے ہوائی خدمات مہیا کرائیں. سرحدی علاقے کرنا میں گزشتہ روز جبڑی گاؤں سے ایک مریض کو بھاری برف کے بیچ ٹنگڈار اسپتال پہنچایا گیا. بھاری برف ہونے کی وجہ سے علاقے کے لوگوں کو زبردست مشکلات کا سامنا ہے. لوگوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ علاقے میں برف ہٹائی جائے. ڈپٹی کمشنر کپواڑہ امام الدین نے افسران کو ہدایت دی ہے کہ وہ اس علاقے میں سڑک کو قابل آمد و رفت بنانے کی کوشش کریں. بعد میں کپواڑہ پولیس نے مریض کو ٹنگڈار اسپتال پہنچانے میں مدد کی. گاندربل ضلع کے ددرہامہ کے رہائشی نے الزام لگایا ہے کہ ایک بینک کے ملازمین نے نامعلوم لوگوں کو ان کے اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ جاری کر کے ان کے اکاؤنٹ کی رازداری کی خلاف ورزی کی ہے. انہوں نے الزام لگایا کہ ان کے ذاتی اکاؤنٹس کے علاوہ ملازمین نے ان کی دادی کے پینشن اکاؤنٹ کا سٹیٹمنٹ بھی جاری کیا ہے جس کے لیے وہ پاور آف اٹارنی ہولڈر ہیں. حالانکہ انہوں نے کرائم برانچ میں شکایت درج کرائی ہے اور بینک حکام کو قانونی نوٹس بھی دیا ہے لیکن ان کے مطابق ابھی تک کچھ نہیں کیا گیا. انہوں نے لیفٹننٹ گورنر اور بینک کے اعلی حکام سے اپیل کی ہے کہ وہ مداخلت کر کے انہیں ذہنی صدمے سے نکالیں. جی سر، میرے ساتھ یہ انسیڈنٹ کیا ہے جے کے بینک والوں نے کہ میرے جو اکاؤنٹ چل رہے ہیں اس ٹائم جے کے بینک میں، پاور آف اٹارنی جو میری گرینڈ مدر کا اکاؤنٹ ہے اس میں کورٹ نے پاور آف اٹارنی دی ہے، اس کو اسٹیٹمنٹ دیے ہیں ادر برانچوں نے. پیرپورہ برانچ نے 5 بار دیا ہے اور تلملا برانچ نے 2 بار دیا ہے اور جو لار برانچ ہے تو اس نے 1 بار اس اکاؤنٹ کو ویو کیا ہے. اور جو مجھے پرسنل اکاؤنٹ چل رہے ہیں جے کے بینک میں بھی ہمہ، تو دودرہامہ برانچ نے ان 3 اکاؤنٹوں کو بھی سٹیٹمنٹ دیا ہے. ہمیں مگر پتہ نہیں ہے یہ کس کو مطلب سٹیٹمنٹ دیا ہے. انہوں نے میرے ساتھ بہت ناانصافی ہوئی ہے. میرے پاس پوری ایویڈنس ہے، ڈاکیومنٹ ہے پورے، کہ اب میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اعلیٰ حکام سے، ایل جی حکام سے، کہ ایل جی صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں اس میں پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. میں نے چیئرمین آفس میں بھی کمپلینٹ درج کی ہے تو اور میں نے کرائم برانچ میں بھی کمپلینٹ کی ہے تو مگر ابھی تک کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی ہے. وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا، جلد ہوں گے حاضر.